بقول حکومت یہی اچھے دن ہیں، تو یہ کن افراد کے لیے اچھے دن ہیں؟ کون ہیں جن کی قوت خرید بڑھ رہی ہے اور جن کے لیے 137 روپے کا پیٹرول افورڈ کرنا مشکل نہیں ہے؟ ایاز صاحب، ایک طرف تسلیاں، حکومتی جواز، دوسری طرف عوام کی حالت زار، کس طرف جائیں، کیا کریں؟ یہ معاملات آپ کو لگتا ہے حکومت صلاحیت رکھتی ہے معاشی مسائل سے نمٹنے کی؟ آپ نے تو ساری بات ہی ختم کر دی. یہ ستم، پھر وہ ستم، پھر تیسرا ستم. اس کے بعد کیا پھر بحث کرنے کو رہ جاتا ہے؟ ایک چیز ہے، ہمارے پاس ہمارا جو ہے جو پروگرام ہے تھنک ٹینک، اس کا ایک ابھی ہم نے پروگرام کر لی ہیں، تو اس کا ایک مہنگائی کا ایک وہ جیسے وہ ریکارڈ نہیں ہوتا، گراموفون ریکارڈ، وہ ہے. اور ہر مہنگائی کے پروگرام کے بارے میں آپ چلائیں تو وہی ہم جو ہے وہ ریکارڈ چلا رہے ہوتے ہیں. مارے گئے عوام، فلانا. جیسے عوام ایسے لگتا ہے کہ جتنا درد ہمیں عوام کی دکھوں سے ہے اور کسی کو ہو نہیں سکتا. مہنگائی ہے، چاہے آپ کہیں کہ باہر کی قیمتیں ہیں، تیل کی قیمتیں جو بڑی ہیں، جو باقی بڑی ہیں، انٹرنیشنل پرائسز بہت اونچی ہیں، پر کوئی سولوشن تو بتائے نا. مہنگائی ہے، انفلیشن پچھلے 3 سال سے رہی ہے، قیمتیں بڑی ہیں، کئی چیزوں کی کم ہیں، سبزیوں کی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ پیٹرول کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پر سولوشن کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ماتم جو ہے، سب سے آسان چیز تو ہے ماتم کرنا. مارے گئے عوام، ان کو خیال نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. نواز شریف کے دور میں ڈالر اتنا تھا، بالکل ٹھیک ہے. مشرف کے دور میں اس سے بھی زیادہ کم تھا. بجلی کی قیمتیں تب کم تھیں، مشرف کے دور میں اس سے بھی کم تھیں. تو کیا سولوشن کیا ہے؟ ہم جیسے جو ہیں، جو ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہم تو کسی سولوشن کی طرف، کوئی اس کا حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، عوام کو کیا کرنا چاہیے. یہ کس نے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ توجہ نہ دیں اور یہ پرائیویٹ کاریں آپ امپورٹ کریں، اور یہاں کی جو باہر کی جو کار بنانے والی کمپنیز ہیں ان کو آپ انکریج کریں؟ پر تمام گورنمنٹس، چاہے مشرف کی ہو، چاہے نواز شریف کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے عمران خان کی ہو، پبلک ٹرانسپورٹ پرائیورٹی ہے ہی نہیں اس ملک میں. پبلک ایجوکیشن کوئی پرائیورٹی نہیں ہے، پبلک ہیلتھ کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. ریسورسز کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کیا ہے، کوئی ریڈیکل سلوشن کے لیے کوئی بھی پارٹی جو ہے تیار ہے؟ کوئی پارٹی جو ہے ریڈیکل سلوشن کی بات بھی کرتی ہے؟ آج وہ جو فیصل آباد میں جلسہ ہو رہا ہے ان کا، وہ جو سارے کے سارے جو ہیں وہ کبھی اس چیز کی بات کریں گے؟ ہاں، مہنگائی کی بات کرتے ہیں، مہنگائی ہے، یہ ہو گیا ہے. بھائی مہنگائی کا اتنا درد ہے تو اپنے بڑے بڑے جو گھر ہیں آپ کے، پتہ نہیں 250-300 کنال کے، کچھ 500 کنال جو عوام کو آپ دے دیں. آپ کی تو ساری فیکٹریاں ہیں. تو سیاستدان اگر غریب آدمی روئے تو بات جچتی ہے، پر یہ جو بڑے لوگ سیاسی پارٹیز کے جو ہیں اور یہ دانشور قسم کے لوگ جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں، بھائی یا تو کوئی سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو. آپ کی اکانومی بنی ایسی، انفلیشن کنٹرول ہونی چاہیے، چاہے وہ کیپٹلسٹ ملک ہو چاہے سوشلسٹ ملک ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کئی چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتے تھے، شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ شوگر مل اونرز پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے پاکستان میں کون تیار ہے؟ ایک بھی تیار ہے؟ یہ تو ایک تھانے دار کی مار ہے، پکڑ لیں ان کو ساروں کو، پی ٹی آئی سے لے کے نون لیگ اور نون لیگ سے کے پیپلز پارٹی، جو بھی ان کے جو ملوں کے ڈائریکٹرز ہیں، ڈال دیں جیل میں. نہیں، سول لائنز تھانے میں ڈال دیں، وہ ایک کمرے میں بند کر دیں. 2 گھنٹے میں یہ باں کرتے ہوئے کچھ نہ ہو. وہ ہاتھ نہیں کوئی لگاتا. باقی ملکوں میں ہوتا ہے کہ بھائی بڑے بڑے امبانی وغیرہ جو ہیں، پتہ نہیں ٹاٹا جو ہیں انڈیا میں کیا کیا انڈسٹری لگاتے ہیں. وہ ہمارا جو سرمایہ دار ہے وہ چینی بنا رہا ہے. مطلب عجیب یہ ملک ہے. آپ نے تو آپ نے کوئی بتائے تو صحیح نا سلوشن کیا ہے ساری چیز کا. مارے گئے پیٹرول. ہاں، یہ ہم نے وہ سیکھا، پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ہر چیز کا اثر پڑتا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ وہ بھائی ٹھیک ہے، یہ سارا 3 سال سے سن رہے ہیں ہم یہ چیزیں،
عمران خان یہ کہتا تھا, عمران خان کنٹینر پہ کہہ کے یہ کہتا ہے. وہ ہمیں کوئی حل بتاؤ, ہم اکانومسٹ نہیں ہیں, ہم شوکت ترین نہیں ہیں, ہم حفیظ پاشا نہیں ہیں. کوئی بتائے تو صحیح, کوئی سیاسی پارٹیز والے بتائیں کہ یہ کرنا چاہیے, یہ جو ہے پرائیویٹ کاروں پہ ایسے کنٹرول کریں, پبلک ٹرانسپورٹ کو سبسیڈائز کریں. اور ریلوے کو کس نے تباہ کیا اس ملک میں؟ ساروں نے مل, قوم نے تباہ کیا ہے, حکومتوں نے تباہ کیا ہے. ہندوستان میں چل رہی ہے, یہ بھی رو کی سازش ہے کہ وہاں چل رہی ہے, یہاں نہیں چل رہی. کوئی ہمیں بتائے بھائی. رونا جو ہے وہ ریکارڈ لگانا جو ہے وہ لگا لیں آپ, مارے گئے عوام, یہ ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. یعنی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سلمان صاحب, جو وزراء اور مشیر جواز پیش کر رہے ہیں, کچھ تو مشورے بھی دیتے دکھائی دے رہے ہیں کہ عوام تو اتنا پیٹرول بھی افورڈ کر سکتے ہیں, ان وزراء پر براہ راست مہنگائی کا, پیٹرول کی قیمتوں کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں, آپ کا یہ جو سوال ہے کہ وزراء پہ اثر ہوتا ہے, تو وزراء کو تو پیٹرول سرکاری ملتا ہے. اچھا. ان کو بجلی بھی سرکاری ملتی ہے, ان کو تو گیس بھی سرکاری ملتی ہے, ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ بات یہ کہ یہ جو آج اتنا واویلا ہو رہا ہے, پہلی تو بات یہ کہ کل جو سمری گئی تھی وہ تو 5 روپے 49 پیسے پر لیٹر کی گئی تھی, اور کیا انہوں نے 10 روپے 49 پیسے ہے. تو یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کیوں, اور کہ جی پٹرول کی عالمی قیمت بڑھ رہی ہے. یہ اعداد و شمار دنیا میں آئے ہیں, دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ 2009 میں جو عالمی قیمت ہے وہ $147 ہے, اور پاکستان میں پٹرول کی قیمت 103 روپے ہے. 2014 میں یہ $110 ہے فی بیرل, اور قیمت 89 روپیز ہے. 2021 میں یہ $84 ہے, اور اب قیمت 138 روپے ہے. دیکھیں, بات یہ کہ حل کون بتائے, یہ حل بتانے کے لیے تو حکومتیں وجود میں آتی ہیں. یہ اپوزیشن میں بتاتے ہیں کہ حل تو ہمارے پاس ہے, کہ حل جب ہم آئیں گے تو یہ جو حکومت ہے یہ 47 روپے ٹیکس لے رہی ہے پر لیٹر پہ, اور اب ٹیکس کتنا ہے. بات یہ کہ اس وقت پاکستان کا وزیر خزانہ کہاں ہے, اس وقت پاکستان کا سیکرٹری خزانہ کہاں ہے, اس وقت پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا گورنر کہاں ہے, یہ سارے امریکہ میں بیٹھے ہیں. یہ IMF سے مذاکرات کر رہے ہیں اپنی قسط کے لیے کہ ہمیں قسط دیں, اور ہم یہاں پر اپنے لوگوں کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے, اور چھری پھر گئی. میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ جس وقت ہم بیٹھے ایک اور ایشو کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت چھری پھر رہی تھی کہ بجلی, کل کے دن کے اندر کیا کچھ ہوا, بجلی, پیٹرول, گیس, خوردنی تیل. اب خوردنی تیل کو کیسے پہیے لگے کہ 100 کتنے روپے اس میں اضافہ ہے. بھائی بات یہ کہ اگر آپ وہ باہر سے برآمد کر رہے ہیں تو آپ اپنا ٹیکس کم کر دیں, کہ حل جنہوں نے پیش کرنا ہے وہ تو مذاق اڑاتے نظر آ رہے ہیں. آپ کا وزیر خزانہ آج کیا کہہ رہے ہیں, مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہونی, پیٹرولیم کی قیمتوں میں انہوں نے کہا دیگر ممالک کے نسبت کم ہے. اور وہ پرائم منسٹر جو ہمیں 3 سال سے بتا رہے تھے کہ جی میں گراں فروشوں کا, میں ذخیرہ اندوزوں کا میں نوٹس لے رہا ہوں, یہ مافیاز ہیں, شوگر مل مافیا ہے, آٹا کا مافیا ہے, دوائیوں کا مافیا ہے. کوئی شخص پاکستان کے اندر جواب دے نہیں, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. اور اب تو انہوں نے اپنے آپ کو مبرہ کر لیا, اس لیے کہ پچھلے ہفتے تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ مہنگائی دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے. اور میں حیران ہوں کہ اگر شوکت ترین صاحب یہ کہیں, یا کوئی اور اقتصادی ماہر کہے, یا وہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ایک آج کل 7 بجے کے پروگرام میں ہوتے ہیں, وہ کہیں تو چلے ہم جواز. وہ وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ بات یہ کہ جن لوگوں کے اپنے انتخابی حلقے میں اگر حماد اظہر, شیخ رشید یا فیصل واڈا صاحب کا بیان ہے کہ 200 روپے بھی ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جناب فیصل واڈا صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمیں تو اس طرح بھی فرق پڑ رہا ہے کہ کل رات یہ اضافہ ہوا ہے تو آج ہمارے سامنے ایک بیکری ہے آفس کے سامنے, انہوں نے ہر چیز پہ 10 روپے بڑھا دی ہیں, اس لیے کہ یہاں پر کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے.